جس میں فرشتے آتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا حدیث پاک، فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، میت سے پوچھتے ہیں سوالات، جواب لے کر پھر کہتے ہیں. جو سوال کا جواب پورا پورا دے دیتا ہے، حضور کی پہچان کے بعد کہتے ہیں یہ واقعی وہی ہے جس کے حق میں خدا نے فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کیا نم کا نومۃ العروس، اب سو جاؤ دلہن، کوئی تمہارے آرام میں خلل نہیں لائے، کبھی کوئی ادھر سے آیا کبھی کوئی ادھر سے آیا، نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب تمہیں تنگ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ خدا کی رحمت کے حصار میں تمہارے دنیا میں تمہارا مقام تھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور اب جب میت بنے، جب آئے مزار میں، تو حدیث کی وسعت فرمایا نم کا نومۃ العروس. اور جب حشر میں اٹھیں گے تو اس دن اس کے کامیابی کا یعنی ڈنکا بجایا جائے گا اور بتایا جائے گا. یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے دنیا میں یہ دو لفظ جو ہیں وہ پورے کیے. اب ملائک کے لیے اور پاک باز زندگی گزارنے کے لیے اور کامل صوفی بننے کے لیے دو چیزوں کی جو اشد ضرورت ہے، جو پرنسپل سٹینڈ آف اسلام ہے، جس کے بغیر ہم دائیں بائیں کبھی نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھیں گے جس ان لفظوں کو دیکھ کر چلیں گے، وہ لفظ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب آئیں واپس صاحب عرس کے طرف. اب ان کی حیات مقدسہ جو ہے وہ ان دو لفظوں سے نسل در نسل اور موروثیت کے ساتھ، وراثت کے ساتھ، حالانکہ یہ وراثت تو نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے آج بے ایماندار ہو کر تو بے ایمان ہو جائے. ہاں جی، کئی ہم نے سادات میں سے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے منہ کالے کر لیے، جنہوں نے اپنی نسل کو لاج لگائی ہے اور وہ شیطان کی اولاد بننے پہ انہوں نے فخر محسوس کیا. اور جو سب سے بڑا فخر تھا کہ وہ آقا کی نسل سے تھے، لیکن خدا نے انہیں نکال باہر کیا، کیونکہ جو ان کا نہیں ہوتا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا، اور جو ان کا ہوتا ہے وہی خدا کا ہوتا ہے. تو لہذا بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں اور آقا کے دین کے باغی ہیں، اور وہ سید کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ سرداری تو حضور کی غلامی میں بننے کا بڑا شوق باز لوگوں کو. سید بھی کہلاتے ہیں، میں باریکی کے ساتھ نہیں جا سکتا، سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں سید بھی کہلاتے ہیں اور کام ان کے کرتارپور والے سرداروں کے. سید کا مطلب تو سردار ہوتا ہے، سرداری حضور کی غلامی اور نسبت سے ملتی ہے. تو جنہیں حضور کی نسبت سے سرداری نہیں ملتی انہیں کرتارپور کی سرداری مبارک. وہ سردار تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ سردار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اسے اس لیے نہیں مانتے کہ جب جن کا وہ ہے وہی نہیں مانتے، اور جس نے اسے دنیا میں بھیجا وہی نہیں مانتا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ بھی تو مثال ہے نا. انبیاء کی مثالیں آپ سنتے آ رہے ہیں. اب ان کی اولاد، بیٹا تو ان کا ہے لیکن بیٹا ان کا ہے، خون ان کا ہے، لیکن کام اس کے غلط، انکار کر دیا. کہا ابا جی میں تو ابا جی مان لوں گا لیکن نبی نہیں مان لوں گا. تو جاؤں گا کس کے ساتھ؟ فرمایا ان کے ساتھ نہ جائے، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائے. یا بنیر کا معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ ہماری معیت میں آپ. یہ کہتے ہیں بچا نہیں سکے. یہ نبی کو تانا اس لیے دیتے ہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ وہ تو فرماتے ہیں یا بنیر کا معنی، یہ جو معنی ہے یہی تو بچانا ہے نا.
جس نے مائیت اختیار نہ کی وہ نہیں بچے گا، خدا اس کو نہیں بچائے گا۔ جس کو خدا نے بچانا ہے اس کو مائیت پاکاں کا عطا کرنا ہے، پھر وہ بچ جائے گا۔ انبیاء کی نسبت سے وہ بچے گا، ویسے نہیں بچ سکتا۔ تو فرمایا، پھر عرض کی کہ یا اللہ یہ تو میری اولاد کے، فرمایا نہیں، لیسا من اہلک، یہ آپ کی اہل نہیں ہے، اس لیے اولاد نہیں ہے کہ انہ عمل غیر صالح۔ اب میں نے اس پر بہت غور کیا ہے اور میں ابھی تک کر رہا ہوں۔ عالم فاضل نہیں، لیکن یہ بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے۔ انہ عمل غیر صالح، نبی کو ماننا، نبی کو نبی برحق ماننا اور اس کی غلامی کو اختیار کرنا، سب سے بڑا عمل یہ ہے۔